پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی رشتے کے سردار پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ پوری عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ باوقار نائب پروردگار سید ابرار و اخیار روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بآواز بلند جھوم کر درود پاکی ڈالیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ بعد نماز عشاء سے لے کر یہ خوبصورت عاشقان رسول کا مجمع بیٹھا ہے، میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ دور و دراز سے چل کر لوگ آپ کے شہر محبت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ ممبر پاک پر تمام علماء کرام تشریف فرما ہے، اور اس وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اگر میں فردن سب کا تعارف کراؤں تو میرا قیمتی وقت داؤ پہ لگ سکتا ہے۔ خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی پاکیزہ گفتگو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے، اور بہت کم وقت میں شہزادہ حضور امین شریعت قاضی القضاء فی چھتیس گڑھ حضرت علامہ مفتی سلمان رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لانے والے ہیں۔ سید عبد القادر صاحب کی خوبصورت نعت و منقبت ان کی خوبصورت آواز میں آپ تمامی حضرات نے سماعت کی ہے۔ نقیب اعظم ہندوستان جو صرف چھتیس گڑھ ہی نہیں بلکہ اس وقت پورے ہندوستان میں جو اپنی نقابت کا ڈنکا بجا چکے ہیں اور جن کی نقابت کا لوہا پورا ہندوستان مان چکا ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحب قبلہ، جو آپ کے شہر محبت میں یہ تمام علماء کرام پہلی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں۔ ریاست پوری بھی پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اگر کچھ گفتگو سننا چاہتے ہیں، کچھ باتیں سننا چاہتے ہیں، مچل کے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اب یہاں سے مجاز بنا لے کے کونین میں لہر کے بول دو سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ کونین میں جب تک کہ مسلمان رہے گا، کونین میں جب تک کہ مسلمان رہے گا، سینے میں مسلمان کے قرآن رہے گا۔ سبحان اللہ۔ کونین میں جب تک کہ مسلمان رہے گا، سینے میں مسلمان کے قرآن رہے گا، اور انشاءاللہ اسلام کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی، کیونکہ اسلام کا اللہ نگہبان ہے۔ اسلام کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی، اسلام کا اللہ نگہبان رہے گا۔ اور لگتا ہوا شعر ملازہ فرما لے، آج دنیا میں زندگی کوئی بھی گزار لے، آج ہمارے شہروں میں کوئی بھی رہ لے، آج مسجدوں میں کوئی بھی آ جائے، آج ہمارے قصبوں میں کوئی بھی آ جائے، آج رشتہ داری کوئی بھی کر سکتا ہے، یہاں جھوٹ ہے مگر ایک مقام ایسا ہے کہ وہاں اگر
بجھی ہے نہ بجھے گی، اسلام کا اللہ نگہبان رہے گا، اسلام کا اللہ نگہبان رہے گا۔ نجدی وہابی نجدی وہابی اور نہ شیطان رہے گا، نجدی وہابی اور نہ شیطان رہے گا، ہمیں جنت میں فقط سنی مسلمان رہے گا۔ نجدی وہابی اور نہ شیطان رہے گا، جنت میں فقط سنی مسلمان رہے گا۔ اور دل غوث و رضا خواجہ کی الفت میں ہمارا قربان تھا، قربان ہے، قربان رہے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑی جھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں بابا سے بلند درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج سرزمین مجھولی میں یہ عاشقوں کا مجمع ہے، یہ دیوانوں کا مجمع ہے، یہ مستانوں کا مجمع ہے۔ کوئی کسی کو بلانے گیا نہیں ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے کسی کو لایا نہیں ہے، کسی کو کسی نے آواز دیا نہیں ہے، کوئی کسی کے لیے گاڑی لگایا نہیں ہے، کوئی زبردستی کھینچ کر لایا نہیں ہے۔ بس ایک پتہ چلا جشن مصطفیٰ ہو رہا ہے، پتہ چلا ذکر رسول ہونے والا ہے، پتہ چلا نبی کی نعتیں ہوں گی، پتہ چلا نبی کا ذکر ہوگا۔ عاشقوں کا مجمع آ گیا ہے۔ قسم خدا کی ریاست پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا چلتا ہے، رات کی تاریکی میں اگر اپنے مکان چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر بول دو سبحان اللہ۔ مکان چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر، بستروں کو چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر، اپنی بستیوں کو چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر، اپنے قصبوں کو چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر، اپنے شہروں کو چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر، اپنے کاموں کو بند کیا ہے تو نبی کے نام پر، اپنی آفسوں کو بند کیا ہے تو نبی کے نام پر، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑا ہے تو نبی کے نام پر۔ ذمہ داری سے ریاست پوری کو کہنے کی اجازت دے دو، آپ نبی کے نام پر مکان کو چھوڑ کر آئے ہو، آپ نبی کے نام پر بستر چھوڑ کر آئے ہو، آپ نبی کے نام پر شہروں کو چھوڑ کر آئے ہو۔ قسم خدا کی جس نبی کے نام پر آپ نے مکان چھوڑے ہیں، اس نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے، اس نبی کی شان کا یہ عالم ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے کہ تم جس کی نظر سے چھوٹے نہیں، آپ کی تاریکی میں بیٹھنے والے ان دیوانوں کو نبی گنبد خضرا سے دیکھ بھی رہے ہیں اور آنکھوں سے پہچان بھی رہے ہیں۔ آج آپ کا آنا قبول ہو گیا ہے اور آپ ذمہ داری کے ساتھ بیٹھے اور اپنے قلب و جگر میں اس بات کو بسا لے، آج کوئی آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، ریاست پوری آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، نقیب اعظم ہندوستان آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ جلال الدین صاحب آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، شہر کا آدمی کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کمیٹی کا آدمی دیکھے یا نہ دیکھے، اور کوئی دیکھ آپ کو دیکھے یا نہ دیکھے، ارے کسی کی نظر آپ پر پڑے یا نہ پڑے، قسم خدا کی میں سچائی کے ساتھ یہ اعلان کرتا چلوں، جس نبی کے نام پر آئے ہو وہ نبی صرف یہی نہیں، تاریخ اور رکھنا ہے۔ آج رات کی تاریخی میں آپ نبی کے نام پر آئے ہو اور جب موت ہوگی مرنے کے بعد ہم دیوانے قبروں میں جائیں گے، نبی فرمائیں گے فرشتوں پوچھتے کیا ہے، یہ تو میرا جو دیوانہ ہے جو رات کی تاریخی میں اس لیے آپ یہ تصور سما کر بیٹھو اور اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب، خدا کا کرم ہے، پروردگار کا احسان ہے کہ ہم کہیں اور نہیں خواجہ کے ملک میں رہتے ہیں۔ بولو کہاں رہتے ہیں؟ ہم خواجہ کے ملک میں رہتے ہیں اور اس بات کا ہمیں افسوس نہیں، ہمیں کرب ہے اپنی تقدیر پر، ہمیں رشک ہے اپنی قسمت پر، ہمیں ناز ہے اپنی تقدیر پر کہ خدا نے پیدا کیا ملک ہندوستان میں پیدا کیا، ہمیں فخر ہے دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں، اپنے خواجہ کے ملک میں رہتے ہیں۔ ہمیں پیار ہے آج ایک غلط افواہ پھیلائی جاتی ہے، مسلمان ہندوستان سے نفرت کرتا ہے، مسلمان اپنے ملک کو نہیں چاہتا، مسلمان پیار نہیں کرتا۔ الحمدللہ آج کے اس عظیم الشان کانفرنس سے ریاست پوری یہ پیغام دینا چاہتا ہے، ہمیں وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں
ہمیں پیار ہے, ہندوستان کے ہر ہر شہر سے ہمیں پیار ہے, ہندوستان کی صبح و شام سے ہمیں پیار ہے, ہندوستان کے لیل و نہار سے ہمیں پیار ہے, ہندوستان کے قطرے قطرے سے ہمیں پیار ہے, ہندوستان کے موسم سے ہمیں پیار ہے, ہندوستان کی فضاؤں سے ہمیں پیار ہے, ہندوستان کی بہاروں سے ہمیں پیار ہے. اور کیوں نہ ہو, یہ ملک کسی بادشاہ یا راجا کا نہیں ہے, سبحان اللہ, اجمیر کے خواجہ کا ملک ہے. آج تاریخ کے اور آپ پلٹو کسی دنیا دار کی حکومت, کرسی پر تو روز لوگ بیٹھا کرتے ہیں, حکومت روز لوگ چلایا کرتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کبھی 10 دن میں حکومت بدل جاتی ہے, کبھی 25 دن میں بدل جاتی ہے, کبھی حکومت 50 دن بھی پورے نہیں کرتی, کبھی 3 سال چلتی ہے, کبھی 2.5 سال چلتی ہے, کبھی 4 سال چلتی ہے. اور میں دیکھا اگر کوئی 5 سال چلا بھی دے, اگر 5 سال لے دے کے اس ملک ہندوستان میں کوئی حکومت چلا بھی لے تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا, کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ دنیا دار لوگ ہیں جن کی نظر صرف دنیا پر ہے. اگر زیادہ حکومت چلائے تو صرف 5 سال تک چلائے, میرا خواجہ 800 سال تک. سبحان اللہ. پورے ملک ہندوستان میں, اور ہندوستان کا وہ معیار ہے, ہندوستان کا وہ معیار ہے, اور ہندوستان میں اجمیر میں میرے خواجہ کا روزہ ہے. ایک انگریز آیا, مفتی صاحب قبلہ, ایک انگریز آیا, پورے ہندوستان کا دورہ کیا, کہا دیکھنا چاہتا ہوں ہندوستان میں ہے کیا, پوری دنیا میں نام ہے ہندوستان کا. انگریز آیا, اس نے دورہ کیا, دلی گیا, بامبے گیا, حیدرآباد گیا, گوا گیا, الہ آباد گیا, مراد آباد گیا, چھتیس گڑھ آیا, MP آیا, بہار آیا, گجرات آیا, اتر پردیش گیا, پورے ہندوستان کے ہر صوبوں میں گھوما, ہندوستان کے ہر ملک میں گیا, اور جب چلتے چلتے اجمیر پہنچا, سبحان اللہ, مچل کے بولو سبحان اللہ, جب غریب نواز کی چوکٹ پر حاضری دیا, تمام بادشاہوں کی تربتوں پر گیا تھا, تمام بادشاہوں کے مقبرے پر گیا تھا, تمام راجاؤں کی قبروں پر گیا تھا. چلتے چلتے جب اجمیر پہنچا اور جب دیکھا غریب نواز کے دروازے پر جب پہنچا ہے, جیسے ہی بلند دروازہ پار کیا ہے, میرے غریب نواز کا جب میرے غریب نواز کا جب توتیا گنبد نظر آیا ہے, کھڑے ہو کر کیا دیکھتا ہے, ہندو ہے مگر جھک رہا ہے, سکھ ہے مگر جھک رہا ہے, عیسائی ہے مگر جھک رہا ہے, مسلمان ہے مگر جھک رہا ہے. جب جب وہ رہا دیکھتا رہا, اسی بات پر غور کرتا رہا, اسی بات کو سوچتا رہا, یہ غریب نواز کا روزہ ہے. ہندوستان کا ہر آدمی ماتھا ٹیکتا نظر آتا ہے, ہر آدمی دل جھکاتا نظر آتا ہے, ہر آدمی پیار کرتا نظر آتا ہے, ہر آدمی پھول چڑھاتا نظر آتا ہے, ہر آدمی چادر چڑھاتا نظر آتا ہے. ہندوستان کا دورہ کیا اور جب اپنے ملک میں گیا, لوگوں نے پوچھا کیا دیکھا, چل کے بولو سبحان اللہ. کہا میاں ہندوستان گئے کیا دیکھا, کہا میں نے تو ایک ہی چیز دیکھا, بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے میں نے دیکھے, بڑے بڑے راجاؤں کی قبروں کو میں نے دیکھا, بڑے بڑے شہروں کو میں نے دیکھا, بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے تاج محلوں کو میں نے دیکھا, بڑی بڑی بلڈنگوں کو میں نے دیکھا, مگر قسم ہے خدا کی اگر سچی بات جو میں نے پہچانی ہے, سنو اجمیر میں اگر میں نے کسی کو حکومت کرتے دیکھا ہے, اگر کسی کو تخت و تاج پر بیٹھے دیکھا ہے, اگر کسی کا سکہ چلتا دیکھا ہے, اگر کسی کا ہاتھ چلتے دیکھا ہے, میں نے تو یہ دیکھا ایک فقیر اجمیر میں اپنے مزار میں لیٹا ہے, پورے ہندوستان میں زندہ باد, زندہ باد, بہت اچھے قاری صاحب, بہت اچھے, ماشاءاللہ, زندہ باد, زندہ باد. صاحب ساتھ دیکھی, کیا بات ہے بھائی, جو مرنے کے بعد اپنی قبر میں ہے, اپنے مزار میں ہے, اپنے روزے میں ہے, اور مزار میں رہنے کے بعد بھی سکہ چلتا ہے تو اجمیر کے
صرف اس لیے پیار نہیں کرتے کہ یہاں لال قلعہ ہے، ہم ہندوستان سے صرف اس لیے پیار نہیں کرتے یہاں تاج محل ہے، ہم ہندوستان سے صرف اس لیے پیار نہیں کرتے کہ یہاں قطب مینار ہے، ہم ہندوستان سے صرف اس لیے پیار نہیں کرتے بڑے خوبصورت شہر ہے، بلکہ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ جس نے ہندوستان میں اسلام پھیلایا وہ ساتھ بھی ہندوستان میں ہے، اور جس نے ایمان بچایا وہ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علمائے اہل سنت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان۔ اس کانفرنس کا ٹائٹل ہے سلطان الہند کانفرنس۔ سبحان اللہ۔ آج کی اس عظیم الشان بزم میں ایک پیغام اپنے سینے میں بسا کر لے کر جاؤ، ہندوستان میں اگر اسلام آیا ہے تو فیضان ہے غریب نواز۔ بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اجمیر میں ہندوستان میں مسلمان، ہندوستان میں ایمان آیا، ہندوستان میں اسلام آیا تو احسان ہے غریب نواز کا۔ آج اگر آسان کی آواز آتی ہے تو غریب نواز کا احسان ہے، آج اگر مدرسے چل رہے ہیں تو غریب نواز کا احسان ہے، آج اگر سروں پر ٹوپیاں ہے تو غریب نواز کا احسان ہے، آج اگر مومن کلمہ پڑھتا ہے تو غریب نواز کا احسان ہے، آج اگر سنیوں کے چہرے پر داڑیاں ہے تو غریب نواز کا احسان ہے، آج مسجد کے مینارے اگر چمک رہے ہیں تو غریب نواز کا یہ فیضان ہے، اگر مدرسے چمک رہے ہیں تو غریب نواز کا فیضان ہے، اگر خانقاہیں چمک رہی ہے تو غریب نواز کا فیضان ہے۔ تو غریب نواز اس ذات بابرکت کا نام ہے۔ جب غریب نواز ہندوستان میں آئے کہتے ہیں صاحب اسلام تلوار کے دھار پہ پھیلا، اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، ریاست پوری چیلنج کرتا چاہتا ہے کوئی مشکل ہندوستان کی یہ تاریخ دکھا دے میرا خواجہ ہندوستان میں آیا، بتاؤ کتنی تلوار لایا تھا؟ کیا اجمیر میں کوئی قتل ہوا؟ کیا غریب نواز نے کوئی تلوار چلائی تھی؟ نہیں، وہ ہتھیار نہیں تھا، وہ بندوق نہیں تھی، غریب نواز کے پاس جو تلوار تھی وہ اخلاق کی تلوار۔ سبحان اللہ، لہک کے بولو سبحان اللہ۔ وہ اخلاق کی تلوار تھی، غریب نواز نے جو تلوار چلائی وہ کردار کی تلوار تھی۔ اور جب غریب نواز کا پیار دیکھا ہے، جب غریب نواز کا اخلاق دیکھا ہے، جب غریب نواز کے اقدار دیکھے ہیں، جب غریب نواز کی حقیقت دیکھی ہے، جب غریب نواز کا چہرہ دیکھا ہے، جب غریب نواز کے چہرے کو دیکھا ہے، جب غریب نواز کا حق بولنا دیکھا ہے، جب غریب نواز کا حق چلنا دیکھا ہے، جب غریب نواز کا حق فیصلہ فرمانا دیکھا ہے، ہندوستان کے سے یوں ہی نہیں 96 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر جسات میں۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں، آج اگر ہم ایمان والے ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، ہماری فکر بھی مسلمان ہونی چاہیے، اگر ہم مسلمان ہیں ہماری سوچ بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں ہمارا نظریہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں ہمارا اخلاق بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں ہمارا کردار بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں ہماری رفتار بھی مسلمان ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں ہماری گفتار بھی مسلمان ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں ہمارا فیصلہ بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں ہماری بندگی بھی مسلمان ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں ہمارے سجدے بھی مسلمان ہونے چاہیے، ہم مسلمان ہیں ہماری عبادت بھی مسلمان ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں ہمارے فیصلے بھی مسلمان ہونے چاہیے، ہم مسلمان ہیں ہماری زبان بھی مسلمان ہونی چاہیے، اور جتنی یہ تمام چیزیں ہماری طرح مسلمان ہو گئی، ہمارا اخلاق میں اسلام کا کردار آ گیا، ہماری گفتار میں اسلام کا کردار آ گیا، ہماری رفتار میں اسلام کا کردار آ گیا، قسم خدا کی آج بھی وہ دنیا میں وہی ہے، جب مسلمان کے چہرے کو دیکھے گی تو وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے ہیں آج مسلمان کو دیکھ کر وہ بند پر مجبور ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مجھولی کا مسلمان۔ کیا بات ہے سبحان اللہ، کہاں دنیا میں گم ہو گئے ہیں، کس کے پیچھے چلنے لگے ہم؟ پوری دنیا ہمارے پیچھے چلنے کا درس حاصل کرتی تھی، پوری دنیا ہم سے سبق لیتی تھی۔ آج جس دن سے عظمت اسلام ہمارے سینوں سے کم جانے لگی ہے، کمزور ہونے لگی ہے، سچ تو بات یہ ہے ہم نے اپنا وقار کھو دیا ہے۔ جھوم کر بارگاہ مصطفیٰ میں درود پاک کی ڈالیاں پیش کر لیں۔
صلی اللہ علیہ نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کا رسول. آج کی عظیم الشان بزم ایک مسجد کی سنگ بنیاد، بس 2-4-5 منٹ. مسجد کی سنگ بنیاد، بہت زمانے سے یہاں مسجد ہے. الحمدللہ مجھولی اس گاؤں کا نام ہے جہاں 5-5 10-10 15-15 علماء کرام تشریف رکھتے ہیں. سبحان اللہ. خدا کا اتنا بڑا کرم ہے آپ کے اس گاؤں میں، جو بات شہروں میں بھی نہیں جانتے ہو. اللہ جب کسی بستی پر فضل کرتا ہے، جب کسی شہر پر فضل کرتا ہے، جب کسی گاؤں پر کرم کرتا ہے تو اس گاؤں میں عالم دین پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ تقدیر پر رشک کرو کہ آپ کے چھوٹے سے گاؤں جس کا نام مجھولی ہے، اتنے علماء کرام اللہ نے یہاں پیدا فرمائے، اتنے عفاظ کرام اللہ نے یہاں پیدا فرمائے ہیں. تو مسجد بہت زمانے کی ہے. آج ایک نیا مزاج دینا چاہتے ہیں، آج ایک نئی طرز دینا چاہتے ہیں، آج ایک نیا انداز دینا چاہتے ہیں. آج ہم نے اپنی ایک نئی فکر کی ہے اور الحمدللہ چند دنوں میں جو مسجد ملے گی، مجھولی کی جامع مسجد ایسی چمکتی ہوئی نظر آئے گی الحمدللہ جس طرح آسمان پر چاند اور سورج. سبحان اللہ. اور آج مسجد کے سنگ بنیاد دیوانوں، اس کو جلدی تعمیر کرنے کی کوشش کرو، زیادہ تعاون کرنے کی کوشش کرو، جلد سجانے کی کوشش کرو، جلد بنانے کی کوشش کرو، جلد تیار کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ میدان محشر میں یہی مسجد تو ہمارے ایمان کی گواہی دے گی. سبحان اللہ. یہی مسجد ہمارے ایمان کی گواہی. اور میں کہتا ہوں کہ یہی مسجد میدان محشر میں ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں حدیث پاک میں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے ان کے لیے جنت میں محل تیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کہاں ہو صاحب؟ آپ کہاں ہو صاحب؟ ہماری بندگی جنت پانے کے لیے، ہم سچ بولتے ہیں جنت پانے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت پانے کے لیے، زکات دیتے ہیں جنت پانے کے لیے، حج کرتے ہیں جنت پانے کے لیے، سچ بولتے ہیں جنت پانے کے لیے. آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتے ہیں، اللہ اس کے بدلے جنت میں ان کا محل تیار کرتا ہے. سبحان اللہ. کتنا عظیم کام اور کتنا عظیم امتحان آپ کے لیے ہے. کیا خدا کا تحفہ آپ کے لیے ہے، کیا پروردگار عالم کی عنایت ہے آپ کے شہر میں. آپ تعمیر کریں مسجد، آپ پیسہ لگائے، آپ اینٹا لگائے، آپ چھڑ لگائے، آپ ریتی لگائے، آپ مٹیریل لگائے، آپ مزدوری کریں، آپ اپنا قیمتی وقت دیں، آپ اپنا کمایا ہوا پیسہ دیں، اور آقا فرماتے ہیں تم دنیا میں خدا کے نام کا گھر یہ پاکیزہ مسجد تیار کرو گے، اس کے بدلے خدا تمہارے لیے جنت میں تمہارا محل تیار کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا اچھا مسجد، بس آخری بات نکتے کی سن لیں. مسجد ایک ایسی جگہ ہے مفتی صاحب، مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی. بے شک. کیونکہ آدمی اپنا کمایا ہوا پیسہ دیتا ہے، اور دنیا کی وہ کوئی ایسی مسجد نہیں جو عاشقوں نے بنائی ہو، جو دیوانوں نے بنائی ہو، جو کلمہ پڑھنے والوں نے بنائی ہو اور خدا کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو. خدا کی بارگاہ میں مقبول ایسی کوئی مسجد نہیں، کیونکہ مسجد اللہ آدمی خالص اللہ کی عبادت کے لیے بناتا ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں روزانہ 5 وقت کی اذان ہوتی ہے. جب آدمی خدا کو راضی کرنے کے لیے مسجد بناتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. میں چل کے بولو سبحان اللہ. ایک مسجد آپ کو بس ایک مسجد کا ایک بس شکل دکھا دوں، دلی کی جامع مسجد. میں چل کے بولو سبحان اللہ. کہاں کی جامع مسجد ہے؟ دلی کی. بے شمار لوگوں نے دیکھا ہوگا کتنی عالیشان جامع مسجد ہے دلی کی.
شاہجہاں نے بنائی، بنا کر چلا گیا. جب وہ انتقال کیا، شاہجہاں دنیا سے چلا گیا، دلی کا بادشاہ بنا شاہ عالم. شاہ عالم بادشاہ بنا. شاہ عالم کے دل میں خیال آیا، اس نے سوچا شاہجہاں نے اتنی بڑی مسجد بنائی، لاکھوں نہیں کروڑوں روپے جس میں کے کام میں خرچ ہوئے. ارے دلی کی جامع مسجد بنانے میں 27 سال کا وقت لگا. بادشاہ بنا رہا تھا، بادشاہ ہندوستان کا بادشاہ بنا رہا تھا. کتنے سال لگے؟ 27 سال لگے. مگر جب شاہجہاں کا انتقال ہوا اور جب دلی کا بادشاہ شاہ عالم بنا تو شاہ عالم کے ذہن میں یہ سوال آیا. اس نے پورے ملک ہندوستان میں یہ اعلان کرا دیا، پورے ملک ہندوستان میں یہ اعلان کرایا کہ شاہجہاں کی بنائی ہوئی مسجد ہے. کوئی آدمی ایسا جو مجھے بتا دے کہ خدا نے اسے قبول کر لیا ہے؟ دیکھ کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. شاہجہاں کی بنائی ہوئی مسجد 27 سال جس کو تعمیر میں لگے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ جس میں خرچ ہوا ہو، کوئی بتا سکتا ہے؟ بڑے بڑے علماء گئے. حالانکہ مسجد کی مقبولیت کے لیے اتنا کافی ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. تم اللہ کے لیے دنیا میں مسجد بناؤ، اللہ تمہارے بدلے جنت میں اس کا گھر بنائے گا. لیکن بادشاہ کچھ دیکھنا اور چاہتا تھا. شاہ عالم نے اعلان کیا، بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے علامہ آئے، بڑے بڑے محدث آئے، بڑے بڑے علماء نے بات رکھی. شاہ عالم کو تسلی نہیں ہوتی. الحمدللہ میں جس شہر کا ہوں اس شہر میں ایک اللہ والے کا مزار ہے کہ جس کی مینارے، جس کا روضہ آج بھی آسمان سے باتیں کر رہا ہے. پوری دنیا اس اللہ والے کو حافظ شاہ جمال اللہ کے نام سے جانتی ہے. جب حافظ شاہ جمال اللہ کے کان میں یہ آواز آئی تو حافظ شاہ جمال اللہ نے رامپور سے سفر کیا دلی کا. اور اس دور میں ایک نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ تھے مرزا احمد ہرے جانے جانا، ان کو بھی ساتھ میں لیا اور کہا چلو جلدی تیار ہو جاؤ. کہا حضور کہاں چلنا ہے؟ کہا بادشاہ شاہ عالم نے ایک سوال کیا ہے، اس کے سوال کا جواب دینا ہے، اسے سمجھانا ہے. حافظ شاہ جمال اللہ چلے، مرزا احمد ہرے جانے جانا چلے اور دونوں دلی پہنچے. دربار میں پہنچے، دربار سج گیا. شاہ عالم سے جا کر کہا ہم تمہارے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، درباریوں کو بلا لو، وزیروں کو بلا لو، دربار سجا لو، دلی والوں کو جمع کر لو. تاریخ کیوں نہ گواہ ہے، شاہ عالم نے اعلان کر دیا. دلی کے باشندے آ گئے، تمام وزیر آ گئے، تمام بادشاہ کے نمائندے آ گئے. اور آنے کے بعد جب دربار سج گیا تو شاہ عالم نے فرمایا بادشاہ پوچھو. تو بادشاہ اپنے کرسی پر بیٹھے بیٹھے سوال کرتا ہے، بتائیے شاہجہاں کی بنائی ہوئی مسجد کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں؟ تو حافظ شاہ جمال اللہ نے فرمایا شاہ عالم میں زبان سے بتاؤں یا آنکھ سے دکھا دوں؟ ارے بولو سبحان اللہ. کہاں زبان سے سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ شاہ عالم نے کہا تھا حضور بتانے والے تو بہت آئے تھے، مجھے تو انتظار دکھانے والے کا تھا، دکھا دیجیے. شاہ عالم بیٹھا ہے، شاہ عالم بیٹھا ہے، شاہ عالم بیٹھا ہے. حافظ شاہ جمال اللہ سامنے تشریف رکھتے ہیں اور بادشاہ سے فرماتے ہیں بادشاہ شاہ عالم سن، اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال. بولو سبحان اللہ. مچل کے بول لو سبحان اللہ. کہو اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال. جب بادشاہ نے آنکھیں ملائی ہیں ایک اللہ کے ولی سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب بدر فکر کے مقدم بندے سے بادشاہ نے آنکھیں ملائی تو حافظ شاہ جمال اللہ کو تو کچھ نہیں ہوا. جب حافظ شاہ جمال اللہ نے توجہ فرمائی نا تو بادشاہ کو نیند آ گئی، شاہ عالم کو نیند آ گئی. شاہ عالم سویا. بس اب یہ کیا نیند آ گئی، اس کی تو قسمت جاگ گئی. ایسی نظر ڈالی اللہ والے نے. حافظ شاہ جمال اللہ نے ایسا کرم کیا، ارے صاحب یہ کیا سویا، تقدیر جاگی، کیا دیکھتا ہے؟ میں اپنے دربار میں نہیں، اپنے محل میں نہیں، جنتا کے سامنے نہیں، بلکہ دلی
जामा मस्जिद में हूँ और रसूल पाक तशरीफ फरमा, सुभान अल्लाह, रसूल पाक तशरीफ फरमा है, सहाबाए किराम तशरीफ फरमा है, हाफिज शाह जमालुल्लाह भी खड़े हैं और सरकार हाफिज शाह जमालुल्लाह से फरमा रहे हैं, हाफिज शाह जमालुल्लाह जरा लोटे में पानी लाओ, हम वुजू कर ले और वुजू करके 2 रकात नमाज नफिल अदा कर ले, ताकि शाहजहां की बनाई हुई मस्जिद पर हम मकबूलियत की सनद लगा दे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्नत। तो पता ये चला तो वो दुनिया की कोई मस्जिद ऐसी हो ही नहीं सकती कि जिसकी मकबूलियत की सनद मेरे आका सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, मेरे आका ना लगा दे। और जब शाहे आलम ये मंजर देख चुका, हाफिज शाह जमालुल्लाह से नबी दो जहां ने पानी मांगा, वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, जब सरकार नमाज पढ़ चुके, अब हाफिज शाह जमालुल्लाह ने तवज्जो हटा ली, अल्लाह के वली ने अपनी तवज्जो हटाई, और जब तवज्जो हटाई तो बादशाह जागा। अब जो जागा तो हैरान, अभी अभी जामा मस्जिद में था, अभी दरबार में हूं, अब तो सब जागा, ताज उतारा, हाफिज शाह जमालुल्लाह के कदमों पर रख दिया, क्या हुजूर मैं तो आपका खादिम हूँ, बादशाह तो आप ही है। हकीकत में तो बादशाह आप है, मैं तो आपका गुलाम हूँ। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, शाहे आलम क्या देखा? अरे तूने जो देखा है ऐसा नहीं कि सिर्फ ख्वाब में देखा है, जो तूने देखा है वही सच है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ऐसा नहीं कि तूने ख्वाब में देख लिया, नबी आए चले गए, चल खादिमों को ले ले, चल गुलामों को ले ले, चल दरबारियों को ले ले, चल वजीरों को ले ले, जिस जगह तूने नबी को वजू करते देखा है, चल के देख वो जगह आज भी पानी से भीगी हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया, कहने पर पूरा दिल्ली दरबार गया, और जब जामा मस्जिद में पहुंचा तो क्या देखते हैं, शाहे आलम ने जिस जगह को बताया था, जो जगह उसकी निगाहों के सामने थी, जिस जगह नबी दो जहां ने वजू किया था, शाहे आलम का बयान है, जब हम पूरे दरबारियों को लेकर गए, क्या देखते हैं, जहां नबी ने वजू फरमाया था वहां ताजा पानी गिरा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहां ताजा पानी गिरा हुआ। तो ये है मस्जिद। मुबारकबाद के मुस्तहिक हो मजहूली वालों, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो मजहूली वालों, आपने जो फैसला किया है मस्जिद बनाने का, ये वो काम है कसम खुदा की, जब तक दुनिया में रहोगे चमकते रहोगे, मर जाओगे कब्र में उजाला होगा, मैदान महशर में जाओगे, ये मस्जिद तुम्हारे ईमान की गवाही दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। ईंट का जर्रा जर्रा लगाने वाला जितने रेत का एक एक कतरा गवाही देगा, जब तक आजान होती रहेगी। आज आपने पैसा लगा दिया, आज आपने 1000-2000 दे दिया, आज आपने पैसा लगा दिया, आज आपने ईंटा लगा दिया, आज आपने रेती लगा दिया, आज आपने गिट्टी लगा दिया, आज आपने छड़ लगा दिया, आज आपने मजदूरी कर दी, करके चले गए, आपका इंतकाल हो गया। अब आप ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना रोजा रख सकते हैं, ना ज़कात दे सकते हैं, ना हज कर सकते हैं, मगर मरने के बाद भी तुम्हारे नाम-ए अमाल में बराबर कयामत तक नेकियां चलती रहेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब तक? जब तक ये मस्जिद कायम रहेगी, जब तक यहाँ अजान होती रहेगी, जब तक यहाँ नमाज होती रहेगी, जब तक यहाँ सजदे होते रहेंगे, जब तक यहाँ कुरान पढ़ा जाता रहेगा, जब तक यहाँ रुकू किया जाता रहेगा, जब तक ये मस्जिद रहेगी, जब तक इबादत करने वाले यहाँ इबादत करते रहेंगे, परवरदिगार तुम्हारे नाम-ए अमाल में नेकियां लिखता है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इससे अच्छा अमल कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी नमाज कब तक? जब तक जिंदा है। रोजा कब तक? जब तक हम जिंदा है। तिलावत कुरान कब तक? जब तक हम जिंदा है। हज कब तक? जब तक हम जिंदा है। ज़कात कब तक? जब तक हम जिंदा है। मगर तामीर मस्जिद आप करके चले गए, सुभान अल्लाह, आप करके चले गए, मगर आपका नामा अमाल का जखीरा बंद नहीं हुआ है, नेकियों का जखीरा बंद नहीं हुआ है, नेकियों का समंदर बंद नहीं हुआ है। आप इंतकाल करके चले गए, नेकियां
برابر لکھی جا رہی ہیں آپ کے نام. یہ ہے مسجد. من بنا للہ مسجدم بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرتے ہیں اس کے بدلے اللہ جنت میں ان کو محل کرتا ہے. جنت میں ان کو محل. آپ مبارکباد کے مستحق ہو. اس چھوٹے سے گاؤں میں آپ نے جشن رسول سجایا. کتنی دور دور سے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں. ہمارے بابا بھائی بھیموری سے بے شمار میں چہروں کو دیکھ رہا ہوں. ہمارے بشیر بھائی, حمید بھائی اور ہمارے منا بھائی جو لوہارا جماعت کے صدر ہیں. کہاں لوہارا, کہاں یہ مجھولی, مگر یہ عاشقوں کا مجمع ہے, یہ دیوانوں کا مجمع ہے. اور آپ سے زیادہ ہمیں بھی اقتدار ہے. آج ہماری تقدیر کی معراج ہے. سبحان اللہ. شہزادہ امین شریعت قاضی القضا پھر چھتیس گڑھ مفتی چھتیس گڑھ. آج آپ ایک زندہ ولی کی تصویر اپنی آنکھوں میں اتار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور شہزادہ امین شریعت کی شاید پہلی مرتبہ آمد ہوگی. ہاں پہلی مرتبہ آمد ہوگی. یا حضور امین شریعت آئے ہیں؟ تشریف لا چکے ہیں. ایک مرتبہ, ایک مرتبہ. قسم خدا کی حضور امین شریعت جب کبھی آئے تھے وہ آئے چلے گئے. آج مزار میں ہے جس طرح کل باخبر تھے آج بھی باخبر ہے اور آج بھی انہیں کا فیضان برس رہا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اور ان کے فیضان کی ایک بات میں سچی بتا دوں. حضور سلمان میاں کی تاریخ, حضور سلمان ملت کی تاریخ, حضور شہزادہ امین شریعت کے ساتھ تاریخ صرف 2 دن کے اندر میں ملی ہے. صرف حضرت کی بارگاہ میں ہم نے اتنا عریضہ پیش کیا. حضور مسجد کی سنگ بنیاد آپ کے مقدس ہاتھوں سے ہونا ہے. اور مجھولی والے امین شریعت کے دامن سے وابستہ ہے. امین شریعت مجھولی میں گئے تھے. سبحان اللہ. لوگ آپ کے قدم کے منتظر ہیں. حضور سلمان ملت کا دل خوش ہو گیا اور سلمان ملت نے کہا ریاست پوری مصروفیت تو بہت زیادہ ہے مگر بات اگر مسجد کی ہے تو میں آرام نہیں دیکھوں گا. بات اگر دین کی ہے تو آرام نہیں کروں گا. بات اگر مسلک کی ہے تو مجھے آرام نہیں چاہیے. بات اگر مشرق کی ہے تو مجھے آرام نہیں چاہیے. ہمارے گھرانے کا, ہمارے خاندان کا جو رواج ہے کہ ہم آرام کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام پر صبح سبحان اللہ. سبحان اللہ. تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, فیضان حضور امین شریعت. یہ ہمارے علامہ مفتی جلال الدین صاحب قبلہ نقیب اعظم ہندوستان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ جو آئے تھے ابھی آپ جانتے پہچانتے ہوں گے, جانتے ہیں؟ مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور نہیں جانتے ہو تو سنو, یہ سرزمین لوہارا کے بہت عظیم ذات ہے, بہت عظیم ذات ہے. اور دیوانے یہ امین شریف. سبحان اللہ. ابھی نہ ہم نے مانگا ہے, نہ ہم نے اعلان کیا ہے, نہ ہم نے کچھ کہا ہے, مگر دیوانے کی دل کی فطرت دیکھو, دل کا انداز دیکھو. ارے مانگنے سے ہوا تو کیا ہوا, دیوانے کے دل میں جوش آیا, ایک کشش آئی. اور بشیر بھائی آ کر کہتے ہیں نوری صاحب اعلان کر دو یہاں کی مسجد کے لیے 50,000 کی گٹی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور امین شریعت, سلمان ملت. سبحان اللہ. کہاں ہو مجھولی والوں, کہاں ہو, اپنے نصیبے پر ناز کرو. یہ فیضان برس رہا ہے امین شریعت کا, یہ فیضان ہے آج شہزادہ امین شریعت کے قدموں کی برکت کا. یہ بھی انہی کے چاہنے والے ہیں, اس لیے آپ بے شمار دیتے چلے جاؤ. اس لیے آپ شہر بنا لو, آپ ارادہ بنا لو, آپ ایمان پختہ کر لو, آپ اپنے دل میں یہ عہد کر لو مولا تو کتنی دولتیں دے گا ہم اس مسجد میں بے شمار دیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ جتنا دیں گے, یہ مسجد ہے, مسجد یہ مسجد ہے, مسجد آپ نے جو فیصلہ لیا ہے
آج دنیا میں ادھر دیکھو کنسٹرکشن ہے، واہ 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 واہ، ادھر دیکھو مکانوں کی تعمیر ہے، ادھر دیکھو بلڈنگوں کی تعمیر ہے، ادھر دیکھو گھروں کی تعمیر ہے۔ کوئی باپ کے نام سے بناتا ہے، کوئی بھائی کے لیے بناتا ہے، کوئی بہن کے لیے مکان بناتا ہے، کوئی چچا کے لیے مکان بناتا ہے، کوئی پریوار کے لیے مکان بناتا ہے، کوئی بیٹی اور داماد کے لیے مکان بناتا ہے، کوئی اپنے خاندان کے لیے مکان بناتا ہے، کوئی اپنے پریوار کے لیے مکان بناتا ہے۔ آپ مقدر کے دھنی ہو، آپ خاندان یا پریوار کے نام پر مکان نہیں بلکہ خدا پاک کے نام پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، بڑا مقدر کا دھنی کون ہے؟ ماشاء اللہ۔ آج دنیا میں لوگ میرے دوست مر کے چلے چلے، نہ میں اپنی موت کو جانتا ہوں نہ آپ اپنی موت کو جانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، کر جائے سبحان اللہ۔ اور آپ ارادہ کر لو، ارادہ کر لو، ارادہ کر لو، ارادہ کر لو۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ نیکی کتنا کرم ہے خدائے پاک کا ہمارے اوپر۔ جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے نا تو رب کا حکم ہوتا ہے فرشتہ بھی مت لکھو، اس نے گناہ کیا جلدی نہ کرو لکھنے میں۔ توبہ کر سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے۔ اور جب بندہ مومن نیکی کرتا نہیں، صرف کرنے کا ارادہ کرتا ہے، حج کرتا نہیں، کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نماز پڑھتا نہیں، صرف ارادہ کرتا ہے، مسجد بناتا نہیں، صرف ارادہ کرتا ہے، مسجد میں حصہ لیتا نہیں، صرف ارادہ کرتا ہے۔ مومن ارادہ کرتا ہے، رب فرماتا ہے فرشتوں اس کی نیکی لکھ لو، میں زندہ باد، نیکی لکھ لو۔ میرے بندے نے ارادہ کر لیا ہے تو نیکی کا بندہ مومن اگر صرف کرے بھی نہیں ارادہ کر لے تب بھی وہ نیکی۔ آج آپ ارادہ کر لو، ارادہ کر کے بیٹھو، ارادہ، اور اتنا مضبوط ارادہ کر کے بیٹھو کہ الحمدللہ آج ہم ابھی تک جیسے بھی تھے، ابھی تک جو بھی تھے، ابھی تک جس طرح بھی زندگی گزارتے تھے، ابھی تک جیسے بھی زندگی گزارتے تھے، آج الحمدللہ آپ نے جو فیصلہ لیا ہے، الحمدللہ آپ نے جو ارادہ کیا ہے، الحمدللہ آپ نے جو پختہ فیصلہ کیا ہے، الحمدللہ آپ اپنے دل میں جو کشش لائے ہو، بس اس کا بدلہ ہمارے لیے صرف جنت ہے، صرف جنت ہے اور جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ہمارا مرنا جینا بولنا چلنا پھرنا عبادت کرنا بندگی کرنا صرف جنت کے لیے۔ من بنا للہ مسجدم بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اور مسجد، آج آدمی کی سوچ میرے مکان سے اچھا کسی کا مکان نہ ہو، میری بلڈنگ سے خوبصورت کسی کی بلڈنگ نہ ہو، میرے مکان سے اعلیٰ کسی کا مکان نہ ہو، میرے مکان میں سب سے زیادہ قیمتی پتھر ہے، ایسا ماربل کوئی لایا نہیں جو میرے مکان میں ہے، ایسے ٹائلس کوئی لگایا نہیں جو میرے مکان میں ہے، ایسا کام کسی نے کرایا نہیں جو میرے مکان میں ہے، ایسا پیسہ کسی نے لگایا نہیں جو میرے مکان میں ہے۔ مگر مجھولی کے مسلمانوں قربان ہو جاؤ، آپ اپنے مکانوں پر ناز نہ کرو، آپ اپنی بلڈنگوں پر ناز نہ کرو، آپ اپنے گھروں پر ناز نہ کرو۔ ارے اور مسجد کا وہ پتھر جہاں امام کھڑے ہو کر سر جھکاتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر امام امامت کرتا ہے، جہاں امام کا سر جھکتا ہے، قسم خدا کی آپ کے مکان میں کتنا ہی قیمتی پتھر ہو اس پتھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا جہاں امام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اپنے مکان میں کتنا ہی عالیشان قیمتی ماربل لگا لو، کہیں سے ٹائلس لے آؤ، مگر یہ خدا خانہ ہے، خدا خانہ۔ جب خدا خانہ اچھا ہوتا ہے، جب مسجد اچھی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں برسات ہوگی، ہمارے گھروں میں رحمت و نور کی برسات ہوگی، ہماری بستی میں امن و امان ہوگی، ہماری بستی میں شانتی ہی شانتی ہوگی، ہماری بستی میں خدا کا کرم ہی کرم برسے گا۔ مسجد جہاں کی خوبصورت ہو، مسلمان وہاں کے کامیاب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی اپنی بلڈنگ بہت اچھی ہو، مسجد خستہ حال ہو، مسجد بنگلہ ہو، اور خدا سے رحمت کی امید کرتے ہو، اللہ خدا سے کرم کی امید کرتے ہو،
اگر کرم خدا کا چاہتے ہو، اگر رحمت خدا کی چاہتی ہو تو اپنے گھر سے اعلیٰ خدا کا گھر ہونا چاہیے، اپنے گھر سے اچھا خدا کا گھر ہونا چاہیے۔ وہ ماربل ہمارے مکان میں نہ ہو، وہ پتھر ہمارے گھر میں نہ ہو، وہ ٹائل ہمارے مکان میں نہ لگی ہو۔ جس گاؤں، جس قصبے، جس شہر کی مسجدوں کی یہ پہچان ہے، جب مسجد اتنی عالیشان ہے، مینار زبردست چمکتا ہو، مینار چمکدار ہو، مسجد خوبصورت ہو، جو آتا ہے اور آ کر اس گاؤں کے مسلمانوں کی کوالٹی سمجھ لیتا ہے، اس گاؤں کے مسلمانوں کی اصلیت جان لیتا ہے۔ مسجد اتنی خوبصورت ہے، لوگ بڑے ایمان والے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، پاورفل لوگ ہیں، شکتیشالی لوگ ہیں، یہی غریب نواز والے ہیں، یہی اعلیٰ حضرت والے ہیں جنہوں نے مسجد کو اتنا سجایا ہے۔ آپ ارادہ کر کے اٹھو، آج جتنا مسجد کو سجاؤ گے، جتنا مسجد کو بناؤ گے، جتنا مسجد کو سنوارو گے، جتنی مسجد کے ساتھ صفائی رکھو گے، جنت میں تمہارا محل اتنا ہی چمکتا ہوا۔ یہ مسجد ہے، مسجد یہ خدا خانہ ہے، خدا خانہ یہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ گھر۔ آپ اس کو سجانے کی کوشش کرو، اور یہی وہ گھر ہے صاحب جہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ دنیا کے ہر گھر میں اونچ نیچ، پروردگار مجھے آپ کو نیک عمل حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک کا میں نے ایک ٹکڑا تلاوت فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کا مسجد تعمیر کرتے ہیں، اس کے بدلے اللہ ان کا محل تیار کرتا ہے۔ تو آپ کو تلاش ہے، ہم کو تلاش ہے۔ علامہ مفتی جلال الدین صاحب آئیں گے، آپ کو اشارہ فرمائیں گے، جس کو جو جو دینا ہو، جس کو جو جو لکھانا ہو، جس کو جو بھی پیش کرنا ہو، جس کو جو بھی تعاون کرنا ہو، آپ ابھی بیٹھیں گے، آپ ابھی کہیں گے، آپ کو موقع دیا جائے گا۔ اور آج آپ خدا کو حاضر و ناظر جان کر شہزادہ حضور امین شریعت کی موجودگی میں بیٹھ کر ارادہ کر لو، قسم خدا کی اگر آپ کا کاروبار نہ بھی چلتا ہوگا تو دوڑنے لگے گا، دکان نہیں بھی چلتی ہوگی تو چلنے لگے گی، کیونکہ آپ نے آج بیٹھ کر جو پاکیزہ ارادہ کیا ہے اور یہ موقع آپ کو ملا ہے، آج مسجد بن جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سے 50 سال تک آنے والے لوگوں کو یہ موقع نہیں ملے گا، کیونکہ 50 سال تک کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک عمل حق راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے سننے بولنے میں جو خطا ہوئی خالق کائنات اپنے محبوب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔ چلیے سب سبحان اللہ۔